الحمد والشکر لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات مکرم، میرا موضوع مجھے جو عطا کیا گیا صحبت صالحین کی برکات، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صالحین کی صحبت دنیا میں برکات دیتی ہے اور آخرت میں نجات دیتی ہے۔ میں صرف اتنی بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ صحبت صالحین کی برکات میں سے پہلی برکت اور پہلا فائدہ یہ ہے کہ بندے کا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے، بندے کا عقیدہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور حوالوں اور زاویوں سے بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، مثالوں کے ڈھیر لگ سکتے ہیں۔ اچھوں کی صحبتیں اچھا بنا دیتی ہیں، بروں کی صحبتیں برا بنا دیتی ہیں۔ صحبتوں کے فیضان سے انکار کرنے والے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ چند لمحے ہمارے ساتھ گزار لو، چند دن ہمارے ساتھ گزار لو، رنگ چڑھ جائے گا۔ ارے بدبختو، اگر بروں کی صحبت برا بنا سکتی ہے، ان اللہ والوں کی صحبت اچھا بھی بنا سکتی ہے۔ اور یہ صحبت اتنی تیز اثر کرتی ہے، 1000 سال مصلی بچھا کے عبادت ایک طرف اور ان اللہ والوں کی صحبت میں 40 دن ایک طرف لگائے، منزل پہ اس نے نہ پہنچایا بلکہ 40 دن خواجہ کے قدموں میں عبادت نے سلطان الہند بنا دیا۔ تو حضرات محترم، ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ میں صرف اس بات پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں مال انسان جو محنت سے کماتا ہے، جب کما لیتا ہے تو اس کے ضائع ہو جانے کا اسے خدشہ لاحق ہوتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ میں نے دن رات محنت کی، مال کمایا، اب اس کو محفوظ کروں تو کیسے؟ اس کا ایک طریقہ ذہن میں آتا ہے کہ ایسے کسی ادارے اور بینک میں رکھ دو جس کا اپنا سیکورٹی سسٹم بھی ہو اور حکومت کی اس پر ضمانت بھی ہو، جہاں پہ کسی ڈاکو اور چور کو یہ حق نہ مل سکے کہ وہ وہاں سے آپ کی دولت کو اور آپ کے مال کو ضائع کر سکے۔ مثال دی ہے سادہ ذہن میں مسئلہ بٹھانے کے لیے۔ پہلا سوال کر کے میں گفتگو کو آگے لے جاتا ہوں، مال زیادہ قیمتی ہے یا ایمان زیادہ قیمتی ہے؟ اس سوال کے جواب پر اگر میں بات کرنا شروع کروں طوالت پکڑ جائے گی۔ اب مال کو بچانے کی تو اتنی فکر کرتا ہے، اے بندہ مومن اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کیوں نہیں کرتا؟ مال کمایا دن بھر، کبھی ہتھیلی پہ اٹھا کے ان گلیوں اور بازاروں میں نہیں لے جاتا جہاں پہ لٹ جانے کا خدشہ ہو، اور ایمان لے کر ہر محفل میں چلا جاتے۔ کیا تو نے ایمان کو اپنے مال سے کم تر سمجھا؟ کوئی بات نہیں جی، اس کی بھی سن لیتے ہیں، اس کی بھی سن لیتے ہیں۔ نہ، جس طرح مال بچانے کی فکر کرتا ہے اس طرح ایمان بچانے کی بھی فکر پیدا کر، کیونکہ سنی ہونا کوئی کمال نہیں، سنی مرنا کمال ہے۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا، پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ کتنے ایسے تھے کہ ان کے بابا انگلی سے لگا کے داتا حضور کے قدموں میں لاتے تھے، آج اقتدار پہ آ کر اس داتا کو بھول گئے۔ ارے سنو، سنی ہونا کوئی کمال نہیں، سنی مرنا کمال ہے۔ اب ایمان کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑا سا اشارہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، میں آگے آنا چاہتا ہوں کہ ایمان بچے گا کیسے۔ مال بچانے کے لیے، اور یہاں میں ایک بات اور عرض کروں، آپ نے مال کمایا نا، چور ٹھگ کوئی ہوگا نا، وہ کہے گا نہیں بینک نہ رکھ، کاری رکھ لے، مطلب کی کہ میرا الو سیدھا ہو جائے۔ یہاں پہ لوٹنا آسان ہے۔ جس طرح مال کا لٹیرا وہ اپنوں کے روپ میں بعض اوقات یہ مشورے دے گا کہ گھر میں رکھ لے جہاں پہ مجھے لوٹنا آسان ہو، اس طرح ایمان کے دشمن بھی کچھ ہیں۔ نہیں، صحبت صالحین میں جا کے کیا کرنا، بس اپنا عمل کرو۔
انہیں پتا ہے کہ یہاں سے ہم اغوا کر لیں گے، اور رب کعبہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ایمان اور عقیدہ اس کا بچا ہے جس کو داتاری حجویری کا لنگر ملا ہے۔ جو بے مرشد ہے وہ گمراہ ہوا ہے، اوروں کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ اب مال کو بچانے کے لیے جی بینک میں رکھیں، کیوں؟ وہاں پہ ڈاکو کہتے ہیں میں لوٹ نہیں سکتا، ان کا سیکورٹی کا سسٹم بھی اپنا ہے، حکومت کی ضمانت بھی ہے۔ تو اب ایمان بچانا ہو تو باری تعالیٰ کہاں جائیں؟ اللہ کے کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب جسے میں ایمان والا کہوں، ہو سکتا ہے وہ مومن ہو یا نہ ہو، مگر جسے رب ایمان والا کہہ کے پکارے اس کے ایمان میں شک ہو سکتا نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو، پتا چلا ایمان اللہ کی نگاہ میں قبول ہے۔ باری تعالیٰ کیا کریں؟ اتقوا اللہ، اے ایمان والو سنیو، تمہارے اندر عمل کی سستیاں ہیں، فرمایا اتقوا اللہ، یہ سستی دور کرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، قدم قدم پر رضائے رب کو سامنے رکھ کے چلو۔ باری تعالیٰ ایمان ہے، عمل بھی ٹھیک ہو گیا، فرمایا پھر اس کو بچانے کی فکر کرو۔ باری تعالیٰ، ہمارے مولوی تو یہ کہتے ہیں بس ایمان ہو، عمل ہو، بس، اور کسی صحبت صالحین میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ملا کی نہ مانو، مولا کی مانو۔ فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، جب تقویٰ کی دولت بھی آ جائے، ایمان کی دولت بھی مل جائے تو باری تعالیٰ بچانے کے لیے کدھر رخ کریں؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، فرمایا میرے صالح اور نیک بندوں کی صحبتیں اختیار کر لو۔ یا اللہ یہاں پہ ایمان بچ جائے گا؟ ایک سوال ہے، یہاں پہ ایمان بچ جائے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کیوں نہیں بچے گا؟ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا میں جو بھیج رہا ہوں میری گارنٹی بھی ہے۔ باری تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے کچھ اور بھی اللہ پاک نے فرمایا بندے سمجھ، ان کی صحبت میں ایمان کیسے بچے گا؟ دیکھ شیطان نے جب مجھے چیلنج کیا تھا کہ میں سارے تیرے بندوں اور مخلوق کو گمراہ کروں گا، تو میں نے کہا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، سب کو گمراہ کر لے گا مگر میرے خاص بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ پھر ایمان کے ڈاکو شیطان نے بھی یہ کہا اللہ کی بارگاہ میں، اس نے کہا میں سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندوں کے قریب نہیں جا سکوں گا۔ باری تعالیٰ پھر فرمایا جن کے قریب ڈاکو بھی کہہ رہا ہے میں نہیں جا سکتا، ایمان کے ڈاکو بھی کہہ رہے ہیں نہیں جاتے۔ آپ تجربہ کر لیں، ایمان کا کوئی ڈاکو ان کے قریب نہیں جائے گا، آپ کھینچ کے لائیں وہ پھر بھاگ جائے گا۔ اس نے تو اپنے وہ وعدے نبھانے ہیں نا کہ ان کے قریب میں نہیں جاؤں گا، اور نہیں آتا تجربہ کر لیں، پکڑ کے لے آئے پھر بھاگ جائے گا۔ اب ایمان کا ڈاکو ان کی بارگاہوں میں نہیں آ سکتا، اللہ کی ضمانت بھی ہے کہ ان کے ہاں شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ تو باری تعالیٰ پھر فرمائے ان کی صحبت میں ہو جاؤ، اگر ان کی صحبت میں رہو گے شیطان کے حملوں سے تم بھی بچ جاؤ گے۔ شیطان کے حملوں سے بچنا ہو تو صحبت صالحین میں آؤ، شیطان کے حملوں سے بچنا ہو تو صحبت داتا میں آؤ۔ دیکھنا شیطان ان کے قریب بھی نہیں جائے گا اور ان کی صحبت اور سنگت میں رہنے والوں کے بھی قریب نہیں جا سکے گا، اور اگر کبھی جانے کی کوشش کرے گا تو پھر حالت یہ ہوگی، وہ مشہور واقعہ ہے، واقعہ سنانا میرا کبھی بھی مقصود نہیں رہا، اشارہ دے رہا ہوں۔ حضرت رازی فخر الدین رازی امام، وہ رازی وقت نزا ہے شیطان آیا، شیطان آ کے کہنے لگا اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ مانتا ہوں، دلیل دو۔ اب رازی چپ رہا ہوگا، 100 کے قریب دلائل دیے رازی نے، اور شیطان بھی چونکہ اللہ نے اسے بھی سکھایا تھا نا انسانی ابتلاء اور آزمائش کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں، ایک سوال عرض کر دوں، لوگ کہتے ہیں جی عالم ہو کے کوئی گمراہ کیوں ہو سکتا ہے؟ وہ بھی عالم صاحب، سن لیں کائنات کا سب سے پہلا گمراہ جاہل نہیں عالم ہے۔ اگر درسگاہ الوہیت
کیفیت سے علم لینے والا گمراہ ہو سکتا ہے تو کسی مدرسہ سے مولوی بننے والا بھی گمراہ ہو سکتا ہے. اس لیے راضی نے 100 جواب دیے, شیطان نے 100 کے 100 رد کیے. اب اس ذہنی کیفیت کا کیا حال ہوگا کہ جب 100 کے 100 دلائل پاش ہو چکے, تشکیک کے بادل تو چھائے ہوں گے, ادھر وقت نزا ہے, اب آئیں کونوا مع صادقین کا فائدہ کیا ملتا ہے. آپ کے شیخ نجم الدین کبریٰ وضو کر رہے ہیں اور پانی لیا ہاتھ میں اور چھٹا مارا اور کہا فضائی دور دراز کے مقام سے, ولی جہاں بھی ہو صحبت میں رہنے والوں سے کبھی غافل نہیں ہوتا. پانی کا چھٹا مارا اور کہا راضی یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر دلیل کے رب کو ایک مانتا ہوں. تو ایمان بچانا ہو صحبت صالحین اختیار کرو. جس کے کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں, لٹتا وہی ہے. اور آج بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں, جو کسی کامل حضور کے غلام مرد صالح کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہے اس کا ایمان بھی بچ جاتا ہے, اس کا عقیدہ بھی بچ جاتا ہے, اس کا ایمان اور عقیدہ بچ جاتا ہے. لیکن یہاں یہ میں عرض ضرور کروں گا اپنی سنی قوم کو کہ خدا کے لیے ولی اپنی مرضی سے نہ بنائیں, ولی اس کو مانے جس کو رب اور مصطفیٰ ولی کر کے دیں. جو شریعت مصطفیٰ کا تارک ہو, پنگی چرسی ہو سکتا ہے, ولی نہیں ہو سکتا. ہمیں اہل سنت پر یہ الزام لگائے جاتے ہیں ایسے ملنگ وہ دریافت کر کے, نہ جو آقا کی سنتوں کا تارک ہو ولی نہیں ہو. پہلی بات یہ ہے کہ بدعقیدہ کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتا, بدعقیدہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہر ایک کے ہتے نہ چڑھ جایا کرو. ولی ہوتا کون ہے؟ جس کے سر پر سنت کا امامہ ہو اور جس کے وجود پر اتباع نبوی کا جامہ ہو. ولی ہوتا کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ, ولی کو گاٹ گھیرنے اور مرید بنانے کے لیے منشی نہیں رکھنے پڑتے. ولی وہ ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پہ نگاہ جاتی ہے, رب یاد آ جاتا ہے, رب یاد آ جاتا ہے. اب یہاں میں بات کو بالکل سمیٹ رہا ہوں, میں صرف اس بات پہ اپنی گفتگو کو اب ختم کر رہا ہوں. نہیں, ان کی صحبت میں چلو زندہ تو ہیں تو ان کے پاس بیٹھیں یا صحبت حاصل کریں, کوئی برکت ہو جائے گی. 1000 سال ہونے کو ہے, مزار میں ہیں, آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے پھر بھی فیض ملتا ہے اور وہ صحبت کی برکات ملتی ہیں. تو میں نے کہا یہ مسئلہ تم ذرا خواجہ سلطان معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھ کے دیکھو. نہیں, یہ قبروں سے برکت کا کیا تعلق؟ میں نے کہا قرآن پڑھو. اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سیر کرائی. کون سی مسجد اقصی؟ اس کا تعارف قرآن پیش کرا رہا ہے. الذی بارکنا حولہ, اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں اور رحمتیں نچھاور کر رکھی ہیں. مسجد اقصی کے ارد گرد ہے کیا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ انبیاء کے مزارات ہیں. پتا چلا مزارات انبیاء اولیاء پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اسی لیے تم ان کی بارگاہوں میں آیا کرو تاکہ برکتوں سے اپنی جھولیاں تم بھی بھر کے جاؤ. نہیں, ہمیں مل جائیں گی. ذہن میں سوال آ سکتا ہے تو سن لیں. ایک مثال کے ساتھ گفتگو ختم, مسئلہ سمجھ آ جائے گا. جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا ہوں. میں بیٹھا ہوا تھا, ایک دوست تھے, زرعی ادویات کا ان کا مرکز تھا. ایک شخص آیا دیہاتی, وہ کہنے لگا جی وہ دوائی کوئی دیں ایسا سپرے کہ گندم کے اندر جڑی بوٹیاں فالتو بڑی اگائی ہیں جو ان کو ختم کر دے اور جلا دے. اب اس نے بات کی تو میں نے بات سے بات نکالی. میں نے کہا کہ میاں صاحب اگر یہ بوٹیاں تلف کرنی تھی تو لگائی کیوں, ان کو پانی کیوں دیا پہلے؟ وہ جٹ کہنے لگا مولوی صاحب جس کی جو فیلڈ ہو نا اسی کو پتا ہوتا ہے, اس کام کا ہمیں پتہ ہے. میں نے کہا پھر سمجھاؤ تو صحیح. کہنے لگے ہم تو پانی دیتے تھے گندم کے ان دانوں کو کہ تاکہ وہ اگیں,
ہم تو محنت کرتے رہے ان پر کہ وہ اگیں، اور ان جڑی بوٹیوں کا مفت میں کام بن گیا۔ میں نے کہا واہ، آج تو نے مجھے مسئلہ سمجھا دیا، رب رحمتیں بھیجتا ہے داتا علی حجویری کے مزار پر، اور 5 بیٹے غلاموں کا مفت میں کام بن جاتا ہے۔ چند رحمت کے چھینٹے ہمیں بھی نصیب ہو جاتے ہیں۔ صالحین کی صحبت جہاں برکات دیتی ہے وہاں نجات دے گی۔ حدیث پاک سنتے رہتے ہیں، اشارہ دے کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک وضو کا پانی پیش کرنے والا شخص اگر جہنمیوں کی لائن میں جا رہا ہو تو جنتی بابا یہ کہہ کر کہ یا اللہ اس نے مجھے وضو کرایا تھا، اور اللہ پاک فرماتے اپنے ساتھ لے جا، فقط وضو کرانے کی نسبت والا یہ اللہ والے چھوڑتے نہیں، ساتھ لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں۔ تو اتنی سی نسبت والے کو یہ نہیں چھوڑ رہے، تو جو ہر سال، ہر مہینے اور ہر روز داتا کے حضور قدموں میں حاضر ہوتے ہیں، میرا داتا قیامت کے دن انہیں کیسے فراموش کرے گا؟ وما علینا